دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1. وہ لوگ جو کل تک ہماری ویڈیوز شیئر کرواتے تھے وہ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب آپ سیاست پہ بات نہ کیا کریں. بھائی جب ہم پہلے بات کرتے تھے اس وقت تو آپ کو کبھی خیال نہیں آیا. اب بھی وہی گفتگو ہے جو کانٹ چھانٹ کے اب اپلوڈ کی گئی ہے, پرانی ساری گفتگو. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم سیاست پہ بات نہ کریں. تو سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر پڑھوں گا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیز خان نے بھی دنیا فتح کی ہے, نبی اسلام کے ساتھیوں نے بھی دنیا فتح کی ہے, لیکن فرق ہے دین کا. اس لیے سیاست اسلام کا حصہ ہے. پاکستان کی سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے, ہاں یہ یاد رکھیے گا. ہاں یہ تو انتہائی غلاظت کا پلندہ بن چکی ہوئی ہے. سیاست فی نفسی ہی اسلام کا حصہ ہے. اسلام کا ایک مکمل سیاسی نظام ہے, معاشی نظام ہے, باقی نظام ہے. تو سیاست اور مذہب الگ نہیں ہے. ہمیں کیوں بولنا پڑتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر جتنے پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ووٹس کی خاطر مذہب کا استعمال کرتے ہیں. مذہبی جماعتیں استعمال کریں نا تو وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کر لے, JUIF کر لے, کیونکہ وہ تو جماعتیں مذہبی ہیں, انہوں نے تو ظاہر ہے وہ کارڈ یوز کرنا ہے. لیکن جو پیورلی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر مذہب کا استعمال کرتی ہیں اپنے لیے اور خود ان کی ایکٹیویٹیز بتا رہی ہے کہ مذہب سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس قسم کی ایکٹیویٹیز بھی وہ کرتے ہیں, تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ جب مذہب کے اوپر بات ہوگی تو پھر اس پلیٹ فارم سے گفتگو ہوگی. ایک نیچرل چیز ہے. بھائی خان صاحب کو اگر کنٹینر پہ ایک بندہ پیچھے سے آواز لگا کے کہہ رہا ہے کہ سر مذہبی ٹچ دیں, جب آپ مذہبی ٹچ دیں گے بجائے اسے شٹ اپ کہنے کے آپ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں, یعنی لیڈر اپنے ماننے والوں کے پیچھے چل پڑا ہے. آپ مذہب کی بات کریں بہت اچھی بات ہے, لیکن ٹچ کے لیے کرنا تو پھر تو ہمیں وسوسے آئیں گے کہ ریاست مدینہ کا نام بھی شاید آپ نے ٹچ کے لیے لیا ہو, آپ واقعی یہ نہ کرنا چاہ رہے ہو, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے. تو آپ نے انہیں شٹ اپ کال نہیں دی. اسی طریقے سے جب نواز شریف صاحب کے ماننے والے تقریروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جنتی ہونا ہے وہ استقبال کے لیے منار پاکستان پہنچ جائے, تو وہ جنت نواز شریف صاحب کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے, وہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت ہے. تو ہم بات کریں گے کہ بھائی یہ لوگ مذہبی ٹچ دے رہے ہیں, ان کو لگام دیں. جب بھرے مجمع کے اندر دیندار لوگوں کی موجودگی میں جن کا بیک گراؤنڈ جماعت اسلامی سے ہے اور اب وہ PTI میں, ان کی موجودگی میں ایک بچہ جس کو کسی بڑے نے پٹی پڑھائی ہے نا, وہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ جی سب سے خوش نصیب جو ہیں وہ نبی الاسلام کے والدین تھے, حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام, اور اس کے بعد جو ہے خان صاحب کے والدین, بیچ والے ساری چھوڑ دیے, صحابہ کرام بھی, آل البیت بھی, سب کچھ. تو بھائی اس چیز کا رد آفیشلی آنا چاہیے. تو جب آپ لوگ اس قسم کے مذہبی ٹچ دیں گے اور اس طرح کی باتیں کریں گے تو انجینئر صاحب تو خاموش نہیں بیٹھیں گے. اچھا اب کہا کہ انجینئر صاحب کو سیاست کا نہیں پتا. سرکار آپ کا بڑا جتنا ناکام ہوا ہے نا اپنے دعووں کے اندر, اس کے بعد تو مان لیں کہ آپ کے بڑے سے زیادہ مجھے سیاست کا پتا ہے. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو 10 باتیں گنوا دیتا ہوں. ویسے تو بہت زیادہ گنوا سکتا ہوں, لیکن وہ قرآن کی آیت ہے تلک عشرۃ کاملہ, یہ ہوئے پورے 10. تو میں پورے 10 حوالے آپ کو دیتا ہوں اشارتاً کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہے اور آپ کے لیڈر کو نہیں پتا تھا, آج وہ بھی میرے والی بات کر رہا ہے. تو اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے سیاست زیادہ آتی ہے یا مجھے زیادہ آتی ہے. اور یہ جتنے صحافی ہیں مجھ سے آ کے گفتگو کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایکسپرٹ تو وہ ہے نا اس فیلڈ میں, شکر الحمدللہ وہ مولوی نہیں ہے. مولوی تو کہتے ہیں اس کو تو دین کے لیے بے نہیں آتی ہے, لیکن صحافی آ کے جب مجھ سے بات کرتے ہیں, سائنٹسٹ آ کے بات کرتے ہیں, وہ کبھی یہ بات نہیں کرتے. وہ یہی کہتے ہیں جی صاحب آپ کا بہت نالج ہے, آپ اس پہ گہری نظر رکھتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر وہ ڈگری والا خمار نہیں ہوتا, انہیں پتا ہوتا ہے کہ نالج کی بات ہے, جو بھی گین کر لے. پھر جو ذہانت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ 10 حوالے میں دے دیتا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے کہ سیاست کس کو زیادہ آتی ہے. نمبر 1, میں خان صاحب کو کئی دفعہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے جیلم شہر کا فواد چودھری ہے نا, برا وقت آنے پہ سب سے پہلے یہ آپ کو چھوڑ کے جائے گا. جیلم میں بھی اس نے جو تقریر کرتے ہوئے چوکیدار اور اس طرح کے الفاظ استعمال کیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حالانکہ یہ شخص پوری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں رہا ہے. اور وہی دیکھیں جب خان صاحب پہ برا وقت آیا سب سے پہلے وہ چھوڑ کے چلا گیا. خان صاحب کو نہیں پتا چلا, اس وقت خان صاحب نے فرنٹ مین رکھا ہوا تھا, فواد, اور یاد ہے فواد اینڈ نسدہ ہے. جب یہ فواد کہہ رہا تھا تو میں کہہ رہا تھا چھٹے کا سب تو پہلے ہوں دسو خان زیادہ پارٹی سے پتا یا منو گلا کر دیو, جاؤ تھوڑا واسطہ پڑھے لکھے بندے نال پیا ہے, ٹھیک ہے. اپنے بڑے نو بھی کہو کہ تھوڑا کتاباں پڑھ لیا کرو, تھوڑا علم حاصل کرو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی خاص گالی تو مارے تو روگی تو تسی عارفن مولا ہو گئے ہو, حاصل کرو. میں نے بھی چیزیں حاصل کی ہیں بھائی. آپ مجھ سے کرکٹ پہ بھی بات کریں, میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں, اور اب تو خیر کافی عرصہ ہوا چھوڑ دیا, لیکن ظاہر ہے مجھے علم ہے کہ میں کس طریقے سے معاملات کو دیکھتا ہوں. میں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے دوں گا. تو یہ بات کرنا تو وہ آپ دیکھ لیں گے فواد نے کیا کیا. نمبر 2, میں ہمیشہ اس بات کا راگ لاپتا رہا ہوں کہ یار آرمی چیفز کو ایکسٹینشنز نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ ایکسٹینشن لیتے ہیں نا تو وہ پورے کرو فر میں آتے ہیں, پھر اگلے 3 سال وہ حکومت کرتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب ہم آ چکے, ہم اپنا مقصد پورا کر چکے ہیں. نواز شریف صاحب نے 6 آرمی چیف لگائے, کسی ایک کو بھی ایکسٹینشن نہیں دی, اپنی حکومت گوا لی.
راحیل شریف کے پیچھے. لیکن خان صاحب کے پاس ایک بار موقع آیا, انہوں نے پہلی ایکسٹینشن دی, دوسری چوری چھپے آفر کی. اور آج خان صاحب کا کہہ رہے ہیں میری سب سے بڑی غلطی کیا تھی, اس وقت آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا. تو سیاست خان کو آتی ہے یا مجھے آتی ہے؟